دھماکے نے اس کے ماں باپ کو یوں بکھیر دیا تھا جیسے تسبیح ٹوٹ کر دانا دانا ہو جاتا۔ اس کے ہاتھوں میں دشمنوں کی دہشت سے زیادہ ہمت تھی۔ اپنے ہاتھوں سے چنے تسبیح کے دانے جب وہ اپنے آبائی گاؤں لائی تو پہاڑ اپنا سب سینہ تانے کھڑے تھے، پگڈنڈیاں روشن تھیں، چاند سورج ایسے رواں تھے جیسے بے مقصد بہتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں، گھر تب بھی آباد تھے۔ 4 ماہ بعد اس کے آنگن میں زیتون کے درختوں پر فاختہ گھونسلہ بنا رہی تھی، تنکا تنکا خوشیاں پروئی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سانولی سلونی ماہ نور کے فاختہی رنگ میں خوب نکھار آ گیا تھا۔ پہاڑوں کے سنہری تاج صبح کے منظر کو پہلے سے کہیں زیادہ روشن کرنے لگے تھے۔ شام کی سیاہی ان دنوں اپنی ہولناکی کہیں بھول کر آتی تھی۔ وہ دیر تک سامنے کے پہاڑ پر موجود اونچے درختوں کے مضبوط تنے دیکھتی رہتی تھی۔ سیدھے ایستادہ تنے اندھیرے میں دھیرے دھیرے گم ہو جاتے تھے۔ آج کل اس کے دل میں اندھیرے کا خوف یوں ختم ہو چکا تھا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ چچا چچی جو سوتیلے تھے اسے کچھ نہ کہتے تھے، چاہے وہ رات گئے تک اندھیرا اوڑے بیٹھی رہے۔ ان کے خیالوں میں ماں نور اگر رات کے اندھیرے میں اپنا غم گھول کر خود کو خالی کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کا سینہ روشنی سے بھر جائے۔ ماں نور کے خواب چند دنوں میں ایسے ہو گئے تھے کہ دن کی روشنی میں کوئی خیال چھیڑتا تو اس کی پلکیں شرم سے بہت تیز تیز جھپکنے لگتی۔ ہر زوردار سانس پر وہ دوپٹہ درست کرنے لگتی۔ ارسلان اس اچانک کی منگنی سے کچھ اتنا خوش نہیں تھا، پھر بھی جب اسے اپنی منگیتر ماں نور کا خیال آتا تو کراچی سا شہر سمٹ کر تنگ و تاریک بستی سے بدتر ہو جاتا۔ ملگجی رنگ کے جوبن سے اس کا منہ نمکین پانی سے بھر جاتا۔ دریا بہنا تھا، زمین سیراب ہونی تھی، زرخیزی کے ذرے چمکنے تھے، فصلیں لہلہانی تھی۔ اس کمبخت زرخیزی کا خیال دن کو سہانی رات میں بدل دیتا تھا۔ زندگی کے معاملات کچھ اس تیزی سے تبدیل ہوئے تھے کہ چٹ منگنی پٹ پیا نے دونوں کی زندگیاں یکسر بدل کر رکھ دی تھی۔ ابھی 4 ماہ قبل ارسلان جب لاشوں کے ہمراہ آیا تھا تو وہ ماں نور کو جانتا تک نہ تھا۔ اسے صرف یہ پتا تھا کہ اس کے ابا کے دوست اور ان کی بیوی بم دھماکے میں شہید ہو گئے ہیں اور اسے لاشیں ان کے آبائی گاؤں پہنچانی۔ تب اسے ماں نور صرف دلیر لگی تھی۔ وہ پہاڑی لڑکی پہاڑوں سے قد آور تھی۔ اس نے ماں باپ کے لوتھڑے خود سمیٹے تھے، وہ بھی اس عمر میں جس عمر میں لڑکیاں پھول چنتے ہوئے ہاتھ زخمی کر لیتے بس اداس تھی، گہری اداسی اس کی سانولی رنگت کو جامنی کر گئی تھی۔ ارسلان کے اماں ابا اس کی ہمت سے بہت متاثر ہوئے تھے، کہتے تھے جس میں جتنا حوصلہ ہوتا ہے اسے اتنا ہی آزمایا جاتا ہے۔ ماں نور کے حوصلے نے پہاڑوں کو شرمندہ کر دیا تھا، اسے شاید اتنا ہی آزمایا جا رہا تھا۔ سر اٹھا کر زندہ رہنا اسے کوئی نہیں چھین سکتا تھا۔ چند دنوں میں وہ زندگی سے یوں گھل مل گئی تھی جیسے موت کبھی اس کے قریب سے نہ گزری۔ 1 ہفتہ پہلے تک اکلوتا ارسلان ابا کے فیصلے پر کچھ اتنا خوش نہ تھا، بس چپ تھا تو صرف ترس کھا کر۔ اس کا ابا بتا چکا تھا کہ ماں نور کا سوتیلا چچا اسے زیادہ عرصہ پاس نہیں رکھے گا، وہ اس وقت دنیا میں بالکل اکیلی ہے۔ نکاح نیکی بن کر بہت سا لطف کھو چکا تھا۔ زندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ رکنے کا نام نہیں لیتی، جیسے زلزلے کے بعد گھروں کے ملبے سے سبز گھاس زندگی کی علامت بن کر نکل آتی ہے۔ پچھلے ہفتے ماں نور نکاح کے روپ میں گندی ہوئی صبح سویرے بغیر کسی غازے کے اچانک ارسلان کے سامنے آ گئی۔ وہ سلونے رنگ کی چمک دیکھ کر نمک کا بت بن کر رہ گیا تھا۔ اسے کبھی سفید رنگت کے بغیر کچھ نظر ہی نہ آیا تھا، لیکن سانولے کا ڈسا کہاں پانی مانگتا ہے، اس کی آنکھیں چدھیا گئی تھی۔ نکاح کے ہفتے بعد رخصتی تھی، سو باپ بیٹا واپس چلے گئے۔ اجڑی بے سہارا ماں نور میں زندگی موجزن ہو گئی، فاختہ کی چوٹ تنکا تنکا زندگی بننے لگی۔ ماں باپ کے ڈھانچوں سے گھاس کی سب سانسیں نکل کر فضا میں سنسنانے لگی۔ رنگین خیالوں کی بارات آئی،
اور رنگوں سے مہکتی ماہ نور کو ساتھ لے گئی۔ بارات کیا تھی؟ ماں باپ اور افسران یعنی ماہ نور کی نئی کائنات، وہ جیسے کسی نئے نظام شمسی میں جانے والی تھی۔ ماں باپ کا متبادل تو کوئی دوسرا نہیں ہوتا، لیکن ماں باپ کی سی شفقت لیے انہی جیسے دو کردار اس کے دائیں بائیں تھے۔ واپسی پر ٹرین کی چھکا چھک نے ماہ نور کی دھڑکن سے ایک ردم قائم کر لیا۔ ہر جھٹکا وہ دل تک محسوس کرنے لگی تھی۔ جب ارسلان اور ماہ نور کی آنکھیں چار ہوتی تو ہونٹوں کے تنگ دھانے پھیل جانے سے ان کے جسم اندیکھی لذت سے لبریز ہونے لگتے۔ ٹرین آخری منزل پر رک گئی۔ دلہن لباس اور جسم لپیٹنے میں کچھ دیر کر گئی۔ اچانک ایک تیز روشنی پل بھر کے لیے نمودار ہوئی، دھماکے کا دھواں پھیلا اور آہستہ آہستہ سب کچھ صاف نظر آنے لگا۔ دھماکے نے ان تینوں کو ایسے بکھیر دیا تھا جیسے تسبیح ٹوٹ کر دانا دانا ہو جاتی۔ ماہ نور کے ہاتھوں میں اب بھی دشمنوں کی دہشت سے کہیں زیادہ ہمت تھی۔ اپنے ہاتھوں سے چنے تسبیح کے دانے جب وہ سمیٹ چکی تو گھبرا گئی، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان ٹکڑوں کا آبائی قبرستان کہاں۔ وہ ارسلان اور اس کے ماں باپ سے کہاں واقف تھی۔ سو اس نے تسبیح کے دانے سمیٹے اور گاؤں کی جانب چل پڑی، جہاں پہاڑ اپنا سب سینہ تانے کھڑے تھے، پگڈنڈیاں ویسے ہی روشن تھی، چاند سورج ویسے ہی رواں تھے جیسے بے مقصد بہتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں، گھر تب بھی